لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على تحية والإكرام على مكي المدني القرشي الهاشمي الأبته التامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين وبالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. صلوات پڑھیں محمد علی محمد. عزیزان محترم، محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس سے ثابت ہوا کہ حسین کو اذیت دینا رسول اللہ کو اذیت دینا ہے. مگر افسوس کہ رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے جگر گوشہ رسول پر اتنے مظالم ڈھائے کہ انسان تو انسان جانور تک حسین کی مظلومیت پر گریہ و بکا کرتے تھے. چنانچہ منقول ہے کہ 11 محرم کو امام سامن و ضامن حضرت امام علی رضا علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک شکاری ایک ہرنی کے چاروں ہاتھ باندھے کندھے پر لیے جا رہا ہے. جب شکاری امام کے قریب پہنچا تو ہرنی کی نظر امام پر پڑی تو ہرنی نے کہا، اے میرے مولا، یہ شکاری مجھے گرفتار کر کے لے جا رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ ذبح کر دے گا اور میرے 2 شیر خوار بچے ہیں. میں صبح سے اپنے دونوں بچوں کے لیے آبودانہ کی تلاش میں نکلی تھی کہ اس شکاری نے مجھے گرفتار کر لیا، جس کی وجہ سے میں اپنے بچوں کو دودھ نہ پلا سکی. اے مولا، ماں کی محبت بے چین کیے ہوئے ہے. آپ اپنی ضمانت پر اس شکاری سے مجھے صرف 2 گھڑی کے لیے رہا کرا دیجیے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکوں. دودھ پلا کر میں فوراً یہاں آ جاؤں گی. امام نے شکاری سے 2 گھڑی کے لیے رہا کرنے کو کہا. شکاری نے امام کی ضمانت پر رہا کر دیا. جب 2 گھڑی گزر گئی اور ہرنی نہ آئی تو شکاری نے امام سے کہا کہ آپ نے ضمانت لی تھی مگر ہرنی ابھی تک نہیں آئی. امام نے فرمایا، اے سعد، تو نہ گھبرا، وہ ابھی آیا چاہتی میں حاضر ہوئی. امام نے ہرنی سے تاخیر کا سبب پوچھا. ہرنی نے رو کر کہا، آج 11 محرم ہے. اس صحرا میں جانوروں نے مل کر
مجلس عزا برپا کی ہے اور حسین غریب کے مصائب پر نوحہ و ماتم کر رہے ہیں۔ میں یہ سوچ کر مجلس میں شریک ہو گئی کہ جب میں ذبح کر دی جاؤں گی تو مجلس عزا پھر کہاں نصیب ہوگی۔ امام یہ سن کر چیخ مار مار کر رونے لگے۔ جب شکاری نے یہ جانا کہ یہ 8ویں امام ہے تو فوراً قدموں پر گر پڑا اور کہا مولا میں ہرنی کو اس کے دونوں بچوں سمیت آزاد کرتا ہوں۔ عزاداروں، 11 محرم کا دن بہت قیامت کا دن ہے۔ 11 محرم کو یزیدی لشکر جب کربلا سے چلنے کی تیاری کرنے لگا تو شمر کچھ آہنی سامان لے کر سید سجاد کے پاس آیا اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق اور کمر میں لنگر ڈال دیا۔ ہائے وہ بیمار امام جو روزے عاشورہ اس قدر کمزور اور مجبور تھا کہ بستر سے بغیر سہارے کے اٹھنا محال تھا، اسے شمر نے لوہے میں جکڑ دیا اور اونٹ کی برہنہ پیٹھ پر سوار ہونے پر مجبور کیا۔ سید سجاد اونٹ پر سوار ہوئے مگر بیماری اور کمزوری کی وجہ سے بیٹھ نہ سکتے تھے، تو شمر نے سید سجاد کے دونوں پیر اونٹ کی پشت سے باندھ دیے۔ پھر یہی سنگ دل شمر کچھ بے کجاؤ اونٹوں کو لیے ہوئے اہل حرم کے پاس آیا اور کہا اب قافلہ یہاں سے روانہ ہو رہا ہے، تمہیں بھی یہاں سے ہمارے ساتھ چلنا ہے، تم سب اونٹوں میں سوار کر دو۔ علی کی غیرت دار بیٹی نے شمر کو جھڑک کر کہا اے شمر، ہم نبی کی نواسیاں ہیں، نامحرم ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ شمر ہٹ گیا، زینب کے آگے بڑھی اور آواز دی بابی رباب آؤ، میں سوار کر دو، بابی ام پروا آؤ میں سوار کر دوں، ام لیلا آؤ میں سوار کر دوں، رقیہ آؤ سوار کر دوں، اے میری بیٹی سکینہ تم بھی آؤ سوار کر دوں۔ سب سے آخر میں فضہ کو آواز دی، سب کو زینب نے سوار کیا۔ ہائے اب زینب کی اکیلی رہ گئی۔ زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہ تھا، بس ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا، بیٹا علی اکبر آؤ، پھوپھی کو سوار کرو، بھیا عباس آؤ، بہن کو سوار کرو۔ زینب کسی طرح سوار ہو گئی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سید سجاد نے شانہ بڑھایا اور زینب کو ناقے پر سوار کیا، اور جب قافلہ روانہ ہوا تو آگے آگے شہیدوں کے سرنوں کے نیزہ پر بلند تھے، صرف حضرت ابو الفضل عباس کا سر تھا جو روکے نیزہ پر رک نہ سکا، اور اس کی کئی وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ غیرت دار عباس ثانیہ زہرا کو سربرہنہ کیسے دیکھتے، جناب سکینہ کا سامنا کیسے کرتے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آقا حسین کے برابر لوگ نیزہ پر اپنے سر کا ہونا گوارا نہ تھا، اس لیے ایک ظالم نے سر عباس گھوڑے کی گردن میں لٹکایا۔ جب گھوڑا دوڑتا تھا تو سر عباس زمین سے ٹکراتا رہتا تھا۔ اہل حرم کو مقتل شہداء سے گزارا گیا، لاشیں بے غسل و کفن کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت بیویوں میں کوہرام برپا تھا۔ سید سجاد نے جب اپنے بابا کے بے غسل و کفن لاشیں کو دیکھا تو چہرے کا پتہ متغیر ہو کر سفید ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی روح جسم سے پرواز کر جائے گی۔ جناب زینب کی نگاہ سید سجاد کے چہرے پر پڑی تو فرمایا بیٹا یہ تمہارا کیا حال ہے؟ بیٹا
کیا جان دے دو گے؟ کہا پھوپھی اماں وہ بیٹا کیسے یہ منظر دیکھے کہ جس کے باپ کا لاشا بے گورو کفن جلتی زمین پر پڑا ہو اور بیٹا اتنا مجبور ہو کہ دفن بھی نہ کر سکے۔ پھر جب زینب کی نظر بھائی کی لاشے پر پڑی تو دیکھا کہ جلتی زمین پر اس دھوپ میں بھائی کا لاشا انیا پڑا ہوا ہے۔ کہا بھیا یہ بہن کتنی بے بس ہے کہ تمہیں کفن بھی نہ دے سکی، کاش میرے سر پر چادر ہوتی تو وہی لاش پر اڑا دیتی۔ عزاداروں 11 محرم کو سکینہ پر یہ بھی ظلم ہوا کہ قافلہ قتل گاہ سے تھوڑی دور چلا تھا کہ شمر کچھ فوجی نوجوان کے لیے ہوئے اہل حرم کے پاس آیا اور کہا سنا ہے کہ ان اسیروں میں حسین کی وہ بیٹی بھی ہے کہ جس سے حسین بہت محبت کرتے تھے اور وہ بیٹی باپ کے سینے پر سویا کرتی تھی۔ سید سجاد نے کہا وہ بچی میری بہن سکینہ ہے جو اپنی پھوپھی کے اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ تب شمر نے کہا ہر اونٹ پر دو قیدی سوار ہو سکتے ہیں، مگر چونکہ حسین سکینہ سے بہت محبت کرتے تھے اس لیے سکینہ کو اونٹ پر اکیلا بٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد سکینہ کو زینب سے چھین لیا گیا اور 5 برس کی یتیم سکینہ کو اونٹ پر اکیلا بٹھلایا گیا۔ جب سکینہ کو اونٹ پر اکیلا بٹھلایا گیا تو سکینہ نے ننھے ہاتھ پھیلائے اور کہا پھوپھی اماں میں اکیلی نہ بیٹھوں گی، مجھے اتار لو۔ جب شمر نے یہ دیکھا کہ سکینہ ہاتھ پھیلا کر فریاد کر رہی ہے تو اونٹ بٹھلا کر سکینہ کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے۔ سکینہ اب بھی تڑپ کر کہہ رہی تھی بھیا اتار لو، پھوپھی اماں اتار لو، اے میری اماں مجھے اتار لو۔ زینب نے کہا اے شمر میری سکینہ اونٹ پر اکیلی نہ بیٹھے گی۔ شمر لائی نے اونٹ پھر بٹھلایا اور اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سکینہ کو لٹایا اور ایک رسی سے یتیم سکینہ کو اونٹ کے پیٹھ سے باندھ کر جکڑ دیا۔ اونٹ چلا تو اس کی پیٹھ کی رگڑ سے پیاسی سکینہ کا سینہ ہلنے لگا، خون ٹپک کر زمین پر گرنے لگا۔ خون کی کثرت سے اونٹ کی پیٹھ رنگین ہو گئی، مگر سکینہ اب اتنا مجبور ہو گئی کہ نہ پھوپھی کو پکار سکتی ہے نہ بھیا کو آواز دے سکتی ہے۔ سکینہ رو رو کر کے کہہ رہی ہے اے میرے بابا تم تو مجھے اپنے سینے پہ سلاتے تھے اور آج شمر نے مجھے اس طرح رسیوں سے جکڑ کر باندھا ہے کہ میرا سینہ زخمی ہو گیا۔ جب شمر نے دیکھا کہ سکینہ کے جسم سے کافی خون بہ چکا ہے تو مجبور ہو کر ایک منزل پر قافلہ روکا۔ سکینہ کو اونٹ سے اتار کر شمر نے کمزور ناتوا سکینہ کو زینب کی گود میں دے دیا۔ زینب نے سکینہ کو سینے سے لگا کر کہا اے بیٹی سکینہ پھوپھی تیری غربت کے نثار کہ ماں جائے گی شہادت کے بعد تم پر کوئی رحم ڈالنے والا نہیں۔ لعنت اللہ علی القاذمین۔